بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 311 آیت نمبر 109 الی آخری۔ پہلے سبق کے اندر حکم سیاسی کا بیان تھا کہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور انصاف پر فیصلہ ہو، جس میں مجرم لوگوں کی طرفداری نہ ہو، نہ ان کی طرف سے بحث کی جائے اور نہ ہی ان کی اس جرم کی ذمہ داری اور برات کی ذمہ داری لی جائے، اور ان کی طرف سے وکالت بھی جائز نہیں ہے۔ اور غلط قسم کے جرگوں پر، میٹنگوں کے اوپر تردید کی تھی کہ دوسروں کے خلاف غلط قسم کے جرگے اور مجرمین کو بچانے کے جرگے یہ صحیح نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو گھیرنے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں انتم، اس آیت کے اندر غلط وکالت، ناجائز قسم کی جو وکالت ہے اس کے اوپر زجر ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ دنیا کے اندر تم یہ وکالتیں تو کر لوگے، لیکن بتاؤ اے لوگوں اور اے وکیلوں کہ قیامت کے دن ان مجرمین کی وکالت تم میں سے کون کرے گا، اور کون ان مجرمین کا دفاع کرے گا، کون ان کی طرف سے بحث کرے گا؟ کیا کوئی ہے تم میں سے ایسا؟ تو جب وہاں نہیں کر سکتے تو یہاں بھی مت کرو۔ اور جو آدمی بھی گناہ کرتا ہے چھوٹا یا بڑا تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات ذکر کی ہے آیت نمبر 111 کے اندر وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جرم کی سزا دوسرے کو ملے گی، مجھے نہیں ملے گی۔ جیسے کہ اس واقعے کے اندر منافقین نے اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کی ہے اور اس کی طرفداری کی ہے، تو اور یہ سمجھیں کہ ہم تو اس کو مقصد ہم پر گناہ نہیں آئے گا، ہمیں سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ ہم تو بچے ہوئے۔ نہیں، گناہ تم کرو گے اور مجرم کو تم بچاؤ گے، اور وکیل غلط بحث کرے گا اور ناجائز لوگوں کی طرفداری کرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا گناہ مجھ پر نہیں پڑے گا۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ایک تو مجرم پر سزا پڑے گی اور اس کے جرم کی سزا اس کو ملے گی، اور ایک یہ وکیل جو ہے مجرم کی طرفداری کرتا ہے اور اس کی طرف سے بحث کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی ناجائز مسئلوں کے اوپر طرفداری کرنے میں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تیسری آیت نمبر 112 کے اندر کہا ہے کہ چھوٹا گناہ کرے یا بڑا کرے اور دوسروں پر تہمت لگائے تو اس نے تو بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے اور بہت بڑا گناہ، اس کی سزا اور شدید اور سخت ہوگی۔ ہاں انتم، یہ خطاب ہے منافقین کو بطور ذلیل کے، اے ذلیل لوگو، ہاں اولائی کہ تم ہی ذلیل ہو، جادل تم کہ تم بحث کرتے ہو عنہم ان مجرمین سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر تم تو طرفداری کرتے ہو اور بحث کرتے ہو، لیکن بتاؤ فمن یجادل اللہ، کون بحث کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن سے۔ قیامت کے دن میں تو کوئی بھی ان کی طرفداری نہیں کر سکتا۔ امن یکون علیہم وکیلا، کیا من مانا بل، من کون ہے، بمانا بلکہ، بل من کون ہے، یکون جو ہوگا، علیہم ان مجرمین کے اوپر، وکیل، ذمہ دار۔ تو یجادل اللہ کے اندر صرف بحث کا ذکر ہے، اور امن یکون علیہم وکیلا کے اندر باقاعدہ بحث کی ذمہ داری لینا مقصود ہے، جو دونوں میں فرق ہے۔ مجادلہ صرف بحث کو کہتے ہیں، اور وکیل مانا اس کی برات کی ذمہ داری لے لینا۔ ومن یعمل سوءا، آیت کے اندر ترغیب ہے الی التوبہ، کہ گناہوں کو سے چھوڑو اور توبہ کرو، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے۔ ومن یعمل، جو شخص بھی کرتا ہے سوءا کوئی برائی، او یظلم یا ظلم کرتا نفسہ اپنے نفس پر، تو یعمل سوءا سے چھوٹا گناہ مراد ہے، اور یظلم نفسہ سے بڑا گناہ مراد ہے، یا برعکس لے لیا جائے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ نا امیدی نہ رکھے کہ واللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، بلکہ یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفوراً، معاف کرنے والا، رحیماً، صرف معاف نہیں، اللہ مہربان بھی ہوگا کہ پکی اور سچی توبہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور یجد اللہ کے لفظ کے اندر انتہائی تاکید اور مبالغہ ہے
کہ مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ بڑا اس کی توبہ کے اندر تاکید ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ بالکل سچی توبہ ہے۔ یجد کا معنی کسی چیز کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، گویا کہ اللہ بڑا پریشان تھا اور بڑی تلاش کی کہ یا اللہ کہ مجھے کوئی معافی دینے والا مل جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو بڑی تلاش کے بعد مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑی سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پایا اور اس سے گناہوں کی معافی کروائی۔ تو گویا کہ اس میں توبہ کے اندر اس کی اخلاص اور سچائی کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ، اس میں ترغیب کے بعد ابھی زجر ہے اس کے اوپر کہ جو گناہ کرے گا تو یہ نہ سمجھے گا کہ وبال مجھ پر نہیں پڑے گا، سزا مجھے نہیں کسی اور کو ملے گی۔ وَمَن يَكْسِبْ، جو کرتا ہے اثمن گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، یقیناً اس نے کیا یہ گناہ، لیکن علی نفسہ، یعنی والوبال علی نفسہ، کی سزا اور وبال اس کے نفس پر پڑے گا۔ اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ مغلوب ہو جائے گا اور یہ سزا اس پر غالب رہے گی، ذلیل ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے کہ گناہ کس نے کیا ہے، تو جس نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو سزا دے گا۔ حکیماً، اللہ جلدی سزا نہیں دیتا، اللہ تاخیر کرتا ہے، یہ حکیم ذات ہے، مہلت دیتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اس آیت میں دوبارہ اس کو ذکر کیا۔ پہلے تو صرف گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں یہ وہم تھا، اس وہم کو بھی دفع کرنا تھا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور یہ کہے کہ بوجھ مجھ پر نہیں پڑے گا، دوسرے پر پڑے گا، تو اس وہم کو ختم کیا کہ نہیں، بوجھ اور گناہ کی سزا تو یہی پر پڑے گی، یہ ذہن سے، یہ خیال سے یہ بات نکال دے۔ دوبارہ اس مسئلے کو ذکر کیا کہ گناہ کر کے دوسروں پر تہمت لگاتا ہے اور بری آدمی کو اوپر، پاک دامن آدمی کو اوپر تہمت لگاتا ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جس نے کیا خطیئتاً گناہ، یعنی چھوٹا گناہ، او اسمن، یا بڑا گناہ مراد ہے، چھوٹا کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، ثم یرمی بہ، پھر تہمت لگاتا ہے بھی اس گناہ کی بریان ایک پاک دامن آدمی پر۔ رمی کا معنی پھینکنا، گویا کہ اس نے گناہ اس پر ڈال کر اس کو تلوار سے مارا ہے۔ اور جراحات السنان لہل تیام ولا ما جرحہ اللسان، کہ نیزے کے زخم کے لیے تو پٹی ہے، مرہم ہے، لیکن زبان کے زخم کے لیے کوئی مرہم اور پٹی بھی نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کے اوپر یہ گویا کہ ایک تیر مارا ہے۔ فقد احتمل، اس نے اٹھایا ہے بہتانا، بہت بڑا ایک بہتان، و اسم مبینہ، اور گناہ ہے کھلا۔ احتمل کے اندر مبالغہ حمل سے، کہ اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور بہتان مشتق بہتن سے، بہت کہتے ہیں تعجب اور حیران ہونے کو، گویا کہ جب ایک پاک دامن آدمی کو اوپر گناہ کا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ تم نے چوری کی، تم نے زنا کیا، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا پتا، میرے فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہے اور یہ مجھ پر یہ باتیں ڈال رہا ہے، تو گویا کہ یہ بہتان اور اسم مبینہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان آیات کے اندر یہ اسی واقعے کے ساتھ متعلق ہے جو مذکور واقعہ ہے، اور اس میں شان پیغمبر بھی ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور عصمت کا ذکر ہے۔ تو اس میں 5 آداب ذکر ہے، یعنی نبی کی 5 شان کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 طرح سے فضیلت ہے۔ ایک یہ کہ فضل اللہ، پہلی فضیلت کہ اللہ نے آپ کو فضل عطا کیا ہے جو کہ قرآن ہے، ورحمتہ، اور آپ کی رحمت کے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ وما یضلون الا انفسهم، کہ آپ کو زلال سے بچایا ہے اور ضرر سے بھی بچایا ہے، اور اسی طرح چوتھے نمبر کے اوپر وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن و حدیث کا علوم نازل کیے ہیں، اور 5ویں نمبر پر وعلمک ما لم تکن تعلم، باقی شریعت کے احکام اور علوم اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے آپ کو دیے ہیں، اور 6 نمبر پر وکان فضل اللہ علیک عظیمہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اب بھی آپ کے اوپر بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ تو یہ 6 گویا کے امور ہے جو شان نبی کے مطابق اور پیغمبر کی نبوت کے اوپر دلیل ہے۔